سلمان صاحب، سب سے پہلے تو ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان سامنے آتا ہے اور یہ کہہ کر ٹال دینا کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی، کیا اس کا جواز بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو مشکل حالات میں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا رویہ اور طرز عمل جو ہے وہ خاصا محتاط ہوتا ہے تاکہ پارٹی کے اندر یکسوئی رہے۔ آپ نے جس بیان کا ذکر کیا، یہ بیان وہ ٹائمنگ بڑی کروشل تھی۔ اس وقت سعودی عرب کا وفد پاکستان کے اندر موجود تھا اور سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان کی حکومتوں کی، پاکستان کی ریاست کی ایک کمٹمنٹ رہی ہے، ہمارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہے۔ لیکن جس لیڈر کیا یہ واقعی ان کی ذاتی رائے تھی؟ نہیں، دیکھیں، آپ نے بھی کہا کہ جی وہ ان کی پارٹی لیڈرشپ انہیں اون کرتی نظر نہیں آ رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اصل لیڈرشپ ہے وہ اسے اون کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی پاکستان کے اندر کیا اہمیت ہے، وہ ایک MNA ہے نا۔ جبکہ پاکستان کے اندر ان کی جو لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، اس کے بعد ان کے اسپوکس پرسن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، اس لیے کہ اس وقت سعودی عرب کی وہ جو وفد تھا وہ دورے پہ تھا، پاکستان کے اندر موجود تھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید سعودی عرب پاکستان کے اندر کسی حکومت کی خلاف سازش میں۔ آج تک سعودی عرب نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب کبھی کرائسس کے اندر مدد کی ضرورت پڑی ہے تو ہمیشہ سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کے اندر موجود ان کی لیڈرشپ انہیں اون کرے یا نہ کرے، لیکن جیل میں بیٹھی لیڈرشپ انہیں اون کرتی ہے۔ انہوں نے بھی تردید کی، اللہ تعالیٰ کا اظہار کیا ہے تھوڑا سا میں دیکھیں، بات ہے کہ ہم چونکہ تجزیہ کر رہے ہیں نا، ان کی ریزرویشن بھی تھی، اس لیے کہ آپ کے سعودیہ کے ولی عہد نے ان کو جہاز فراہم کیا تھا امریکہ جانے کے لیے، اور ان کی ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو تھی وہ ریکارڈ ہو گئی، جس کی باقاعدہ انہوں نے پاکستان سے تصدیق کی۔ اور پھر میں یہ بتاتا چلوں، دیکھیں، جب آپ عالم اسلام کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کی، تو یقیناً وہاں پر حرمین شریفین کی وجہ سے ایک جذباتی سی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تو ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس لیڈرشپ نے، اس وقت کے پرائم منسٹر نے، وہ جو ایک کانفرنس کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے سعودی عرب کے اگینسٹ ملائیشیا کے اندر وہ کانفرنس بلانے کی بات کی تھی۔ اس کا مطلب ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کی ایک ریزرویشن ہے۔ اور یہ صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں، انہوں نے تو یہ بات بھی ان کی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 9 مئی جیسا واقعہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور لیکن آج جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر بانی PTI کی ہدایت پر ایسا بیان دیا گیا تو پھر پارٹی نے اس کو آن کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، بانی PTI ان کے پیچھے ایسے کھڑے ہیں، آج کا اخبار اٹھا کے پڑھیں کہ ہر ضمنی انتخاب میں وہ صاحب موجود ہوں گے۔ جس شخص کو اتنی تائید حاصل ہے کہ وہ ہر ضمنی انتخابات میں جو کمپین چلے گی، انتخابی مہم میں وہ شامل ہوں گے، ان کی آشیرواد حاصل ہے۔ اور میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ آپ نے ایک دفعہ سوال کیا تھا جب امریکہ میں مظاہرے ہو رہے تھے، میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اندر موجود لیڈرشپ انہیں اسے ڈسون ضرور کر رہی ہے، لیکن جیل میں بیٹھی لیڈرشپ اس کو اون کرے گی۔ اگلے دن انہوں نے اس کو اون کیا تھا۔ بات یہ کہ یہ جو جیل کے اندر بیٹھی لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ریاست یا ریاستی اداروں کو وہ انڈر پریشر لائیں گے۔ ریاستیں کبھی انڈر پریشر نہیں ہوتی، جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ انڈر پریشر آ جاتی ہے۔ آپ ریاست اور ریاستی اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اس سے پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم آپ کی پارٹی کو ہو رہی ہے، سارے پرابلم آپ کی پارٹی کو ہے، حکومت کو کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پرابلم آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کو ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب ایسے بیانات کا پارٹی کو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے کسی ملک سے تعلقات کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کا لیڈر جو جیل میں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بہاف پہ کیا بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، بلکہ اس کا دار و مدار آپ کی حکومت کی پالیسی پہ ہوتا ہے، آپ کی حکومت کے رویے پہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کس حد تک اس ملک کو آپ کے ملک کے اندر پذیرائی حاصل ہے۔ اگر یہ سب باتیں پازیٹیو ہیں تو کسی کے بیانات سے فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، وہ پالیٹکس بنیادی طور پر ٹارگیٹڈ پالیٹکس ہے کہ ایک پارٹی کو ٹارگیٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا، آپ جو بھی بیان ہے آپ اس کو اپنی مرضی کا رنگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جب تک یہ ڈسٹورشنز قائم رہیں گی، وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے بیانات وہ پارٹی جو سفر کر رہی ہو وہ غصے میں دیتی ہے۔ وہ اس لیے دیتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ نہ کوئی غیر ملک ہوتا ہے، نہ سعودیہ ہوتا ہے، نہ ایران ہوتا ہے، نہ کوئی اور ملک ہوتا ہے، بلکہ اس کی اپنی پاکستان کی قیادت ہوتی ہے۔ اس قیادت سے چونکہ وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں،
اور ہمیں پتہ ہے کہ سورس کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب ایسے وقت میں جب پارٹی مشکلات کا شکار ہو تو محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت دیکھیے یہ آپ کی رائے ہے نا. دیکھیے یہ پھر مجھے یہ بتائیے کہ گجرانوالے میں جب پی ڈی ایم کا پہلے جلسہ ہوا ہے نواز شریف نے کیا تقریر کی تھی؟ اس وقت وہ یہ ایڈوائس کام نہیں کر رہی تھی. اس وقت بھی یہ ایڈوائس کام کرنی چاہیے. زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی ایک دفعہ, کی تھی نا. جی جی. تو اس وقت کیوں نہیں ایڈوائس دی گئی کہ یہ تو بات نہیں کرنی چاہیے؟ سعودی عرب کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی. نہیں, سعودی عرب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اس قسم کی یک طرفہ گفتگو کیوں کرتی ہے پارٹی؟ جہاں آپ اس وقت ان کے مفادات, سعودی عربیہ سے نقصان نہیں پہنچ رہا ان کے مفادات کو, پارٹی کے مفادات کو, پی ٹی آئی کے مفادات کو موجودہ حکومت اور ان کے پیٹرن جو ہیں جن کی ان کی بلیسنگ حاصل ہے ان کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے. لہٰذا وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے جس پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو کرنے سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, پارٹی کے لیے کیا بہتر ہے؟ نہیں, پارٹی جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کنفرنٹریشن کی پالیسی کو پرسو کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہر پارٹی نے ایک سٹیج میں کنفرنٹریشن کی ہے, بعد میں کمپرومائز کیا ہے. تو مجھے تو کوئی اس بات کی حیرانی نہیں ہوگی کہ آج اگر کنفرنٹریشن ہے کل کو حالات بدلے گی تو یہی بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. پاکستان کی پولیٹکس کو تو آپ دیکھیں نا, آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں, آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں, اور اب پی ٹی آئی کو دیکھیں. آج سے 4-5 سال کے بعد ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی بالکل اسی طرح محبت کا اظہار کر رہی ہو جس طرح آج کل پی ایم ایل این اور پی 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 محبت کا اظہار کرتی ہے. تو ہمارے ہاں پولیٹکس نہ اصول کی ہے, نہ قاعدے کی ہے, نہ جمہوریت کی ہے, مفادات کی جنگ ہے. مفادات کس طرح آپ کو حاصل ہوتے ہیں؟ آپ مس کیلکولیشن کر جاتے ہیں بعض دفعہ, آپ ایک غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے مفادات کی جنگ. اگر اصول, قاعدے, جمہوریت کی جنگ ہوگی تو وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی جنگ ہوتی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی پر گامزن ہے؟ میرا خیال ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کے سہارے کسی بھی سیاسی جماعت کو نہ سانس لینا چاہیے, نہ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے, نہ اس سہارے اپنے آپ کا قد بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ شروع تو ہوا تھا وہ سیفر کے معاملے سے کہ عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے یہ دباؤ تھا امریکہ کی طرف سے. اور ظاہر ہے کہ خطے میں سعودی عرب, گلف کی ریاستیں, مصر, یہ اس وقت جو تقسیم ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں وہ امریکہ کے مفادات کے ساتھ الائنڈ ہیں, اتحادی ہیں. تو اس قسم کے بیانات دینا میرا خیال یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. وہ اپنی سیاست کرے. سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے یہ 8 فروری کے انتخابات میں کیا ہوا, 9 مئی کو کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنا تحریک انصاف کے خلاف, ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا, یہ سب کو معلوم ہے. اب اس کی بات کریں. اب میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب, ایران یا ایون امریکہ پاکستان میں اس حد تک انہوں نے مداخلت کیا کہ حکومتیں مکمل طور پر تبدیل رسول ہو بخش رئیس صاحب, کیا انٹینشنز کیا تھیں این اس موقع پر ایسا بیان دینا جب ایک اعلیٰ سطحی سعودی وفد پاکستان میں تھا اور باتیں ہو رہی تھی, امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ سرمایہ کاری کریں گے, اس موقع پر ایک ملک کو ٹارگٹ کرنا, اس کا کیا مقصد ہے؟ میرے خیال میں سوائے اس کے کہ بیتوکی باتیں کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ صرف آپ اپنی کشتیاں جلاتے ہیں ان ممالک کے ساتھ, اپنا امیج خراب کرتے ہیں, اور اس سے ظاہر ہے کہ قد و کاست تو اس وقت کی حکومت کا بنے گا سعودی عرب کی نظروں میں. کہ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کو پاکستان کے قریب ہونا چاہیے اور پاکستان کو سعودی عرب کے قریب ہونا چاہیے, کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں, جو بالکل غلط ہے, ایسا ہوا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو خارجہ تعلقات ہیں تحریک انصاف کے, ملکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, امیج ہوتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان صاحب یہاں شہزادے کو لے کے آئے تھے, ولی عہد صاحب کو, اور بڑی آپس میں گہری بھی
छिन रही थी। तो इससे मेरा ख्याल है कि एहतराज़ करना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए कि इसमें मानी तलाश करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ये बेतुकी बातें हैं, बेतुके ऐसे तरीर चला दिए मीडिया में, आज हम उसकी बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि इस बारे में गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि मैं नहीं समझता कि ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। बात हो गई, और ऐसी बातों से ना तो रुख होता है खारजा पॉलिसी का, ना हुकूमत के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ना उस रियासत के ऊपर फ़र्क पड़ता है जिनकी तरफ से इशारा किया गया है, सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत अपने ताल्लुकात सऊदी अरब की हुकूमत से ख़राब करे और आइंदा के लिए अपने लिए मुश्किलात पैदा करे। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मानी तलाश करने चाहिए, बेतुकी बात है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातों से मुश्किलात में इजाफा ही हो सकता है पार्टी की। साफी साहब, आपको क्या लगता है, ये एक तयशुदा स्ट्रेटजी के तहत हुआ है या फिर एक शख्सी रद्द अमल था? देखिए, ये जो शेर अफजल मरवत साहब जैसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इनकी हैसियत इस पार्टी में मेहमान अदाकारों से ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये जो बेतुकी बातें करते रहते हैं शेर अफजल साहब जैसे, ये आइटम सांगी को समझ के हम इग्नोर करते। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजी की हिस्ट्री पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के बारे में मुबहिम ना होती, आपको याद है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इमरान खान साहब को अमेरिका जाने के लिए अपना ज़ाती तैयारा फराहम किया था, और उसी तैयारे में फिर जो ख़बरें आई कि जिस तरीके से गुफ्तगू हुई और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ब्लॉक बनाने की बातें हुई, फिर मलेशिया और तुर्किया के साथ सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक महाज बनाने के, और उसके बाद इमरान खान साहब को फिर कमर्शियल फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस आना पड़ा। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान ने फिर भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को, और सऊदी अरब ने रियासत पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत और हसासियत को समझते हुए बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान इमरान खान साहब को हर मरहले पे इज़्ज़त दी। उनको मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपनी ज़ाती गड़ी फराहम की, और उसका किस्सा यहाँ पे दोहराने की बात नहीं है, उससे सऊदी क़यादत की नाराज़गी और पाकिस्तान की जगह हसाई की एक तवील दास्तान है, उस पर भी हम नहीं पढ़ते। सऊदी अरब का मामला एक साइड पे रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ ब्लॉक्स में जाने की बातें भी हम माजी का किस्सा करार देते हैं। दूसरी जानिब आपका जो करीबी दोस्त है चीन के साथ, तो उस दौर की हुकूमत ने क्या किया था? क्या चीनियों की ऑडिट का जो बेतुका सा एक अमल था वो उस दौर में शुरू नहीं हुआ था? क्या चीनी बाशिंदों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा नहीं हुआ था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेटिंग वज़रान ने चीन के ख़िलाफ़ CPEC और BRI के ख़िलाफ़ बातें नहीं की थी, और चीनी क़यादत ने उस पर अपने नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया था? उसको भी आप भूल जाएगा। अब ये साइफर का मामला जो आया था, इस पे पहले अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया, डोनाल्ड लू का नाम लिया गया, फिर साइफर लहराया गया, फिर ये कहा गया कि नहीं ये डोनाल्ड लू और अमेरिका की कारस्तानी नहीं थी, ये जो है PDM की कारस्तानी थी। फिर PDM को छोड़ा गया कि ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की और जनरल बाजवा की कारस्तानी थी। फिर बाजवा साहब से बात होते होते गई, वो हुसैन हक्कानी साहब तक आई, और अब उस पर जाके सऊदी अरब का तड़का दिया गया। ये एक मुनज़्ज़म एक तहरीक है जो PTI के सफ़ों में हमेशा से मौजूद रहती है। जब जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किसी ट्रैक पे जाती है, इस वक्त देखे पाकिस्तान ने एक सेंट्रिक पॉइंट इख्तियार कर लिया है खारजा सतह पे। सऊदी वफ्द जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सऊदी वफ्द था, उसकी मौजूदगी में शेर अफजल साहब का बयान आना, वो कोई मेरे ख्याल में गैर इरादी काम नहीं था, वो बिल्कुल इरादी एक फैसला था, और उससे पार्टी की दूरी इख्तियार करना भी मुझे कोई संजीदा अमल नहीं लग रहा है। आज शेर अफजल मरवत साहब को नामजद किया गया है अपोजिशन के लीडर के बाद पार्लियामान में सबसे बड़े ओहदे PAC के लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनको नामजद किया गया है। आप किस तरह हम ये कह सकते हैं कि PTI की क़यादत शेर अफजल पे नाराज़ है या उन पे बरहम है या उनकी सरनजिश की गई है? आज तो हमने नहीं सुना, कल भी पार्लियामान में पूरी PTI की क़यादत मौजूद थी जो जेल से बाहर है, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा।
یہ دیکھیں یہ جن ملکوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں یا الزامات لگاتے پھر انہی ملکوں میں جا کے پیسے دے کے اپنے لیے لابنگ بھی کرواتے ہیں. پاکستان کی واحد جماعت ہے جن کے ایکسٹرنل سطح پہ امریکہ میں بھی اس وقت لابنگ فرم انہوں نے ہائر کی ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت اس کو قبول کرتے ہیں. کل سعودی عرب کے بارے میں بھی ان کی پالیسی بدل جائے گی لیکن جو ڈیمیج ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو مشکلات ہے اس کا پیدا ہونا فطری امر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے. اس قسم کے باتوں کے لیے وہ انتہائی حساس ہے لیکن اس قسم کی باتوں سے پارٹی کا امیج بھی ڈیمیج ہوتا ہے نا اور پارٹی کو اس قسم کی گفتگو سے صرف نقصان ہی ہوگا اور جس مشکل حالات میں اس وقت پارٹی ہے اس میں تو محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت